السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی کہانی۔ اس کا نام ہے مرغی اور اس کے بچے۔ پیارے بچوں، ایک تھی مرغی، دو اس کے ننھے منھے سے بچے تھے۔ ایک کا نام تھا لالی اور ایک کا نام تھا نیلی۔ دونوں ہمیشہ لال چیز ہی کھانا پسند کرتے تھے، وہ کبھی کوئی اور رنگ کی چیز نہیں کھاتے تھے۔ دوسرے پرندوں کے بچے انہیں دیکھ کر بہت ہنستے تھے۔ ایک دن طوطے کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ لالی، تم لال چیز ہی کیوں کھاتے ہو؟ باقی چیزیں کیوں نہیں کھاتے؟ جب تک تم باقی چیزیں نہیں کھاؤ گے تو تمہیں ان کا ذائقہ کیسے محسوس ہوگا؟ لالی نے کہا کہ میں ہمیشہ لال چیزیں ہی کھاتا ہوں اور لال چیزیں ہی کھانا پسند کروں گا۔ یہ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے، میں کبھی اور رنگ کی چیز نہیں کھاؤں گا۔ طوطے کے بچے نے کہا کہ تم لال چیز کے چکر میں کوئی غلط چیز نہ کھا بیٹھنا، اس بات کا تمہیں بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ لالی نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن لالی جنگل میں پھر رہا تھا کہ اس نے ایک لال رنگ کی چیز دیکھی۔ اس نے جھٹ سے اس پر جھپٹا مارا اور اسے کھا لیا۔ وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ لال مرچ تھی۔ جیسے ہی اس نے کھایا تو اس کے منہ میں جلن ہونے لگی، وہ زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو پکارا۔ جب اس کی ماں نے اس کے رونے کی آواز سنی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی لالی کے پاس اور لالی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے منہ میں بہت جلن ہو رہی ہے، میں نے لال مرچ کھائی ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی نیلی بھی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ لالی نے بتایا کہ میں نے لال مرچ کھائی ہے، اس کی وجہ سے میرے منہ میں بہت جلن ہو رہی ہے۔ نیلی نے جلدی سے اسے ایک گڑ کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ تم یہ کھاؤ، وہ تمہارا منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لالی نے فوراً سے کھایا اور اس کا منہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر مرغی نے اپنے دونوں بچوں کو پیار سے سمجھایا کہ بچوں، ہمیں ہر چیز کو جانچ پڑتال کر کے ہی کھانا چاہیے، ایسے ہم بہت ساری غلط چیزیں کھانے سے بچ جائیں گے۔ ایک ہاتھی اور اس کا بچہ۔ ایک ہاتھی اور اس کا بچہ جنگل میں رہتے تھے۔ ہاتھی کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام تھا ٹینکو۔ ٹینکو اپنی ماں سے بہت زیادہ سوال کرتا، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات اپنی ماں سے پوچھا کرتا تھا۔ ایک دن ٹینکو نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں، ہماری سونڈ اتنی بڑی کیوں ہے جبکہ باقی جانوروں کے بچوں کی تو اتنی بڑی سونڈ نہیں ہوتی؟ ہاتھی نے اپنے بچے کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورتی بخشی ہے اور ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہم ایک وقت میں بہت سارا پانی پی سکتے ہیں جبکہ باقی جانور ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہماری خوبی ہے۔ ٹینکو کو اپنی ماں کی بات سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے دوست چوہے کے پاس جاتا ہے۔ ٹینکو نے اپنے دوست چوہے سے پوچھا کہ دوست، تم اتنے چھوٹے کیوں ہو جبکہ ہم تو بہت بڑے ہیں؟ چوہے نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا، ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن ہماری یہ خوبی ہے کہ ہم چھوٹی سی جگہ پہ بھی آ جاتے ہیں جبکہ تم تو نہیں آ سکتے۔ پھر ٹینکو اپنے دوست مگرمچھ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ دوست، تم پانی میں تو بہت آسانی سے رہ لیتے ہو لیکن تم درخت پر تو نہیں چڑھ سکتے، تم درخت پر کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ مگرمچھ نے کہا ارے دوست، ہم پانی میں رہ کر بہت آسانی سے شکار پکڑ سکتے ہیں۔ ٹینکو کو سب باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی تھیں۔
اور ٹینکوں کی ماں یہ سب باتیں بہت اچھے سے سن رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آئی۔ ٹینکو بیٹا، اب تو تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو الگ الگ روپ دیا ہے۔ سب اپنی خاصیت کے ساتھ اس زمین پر آئے ہیں۔ ٹینکو نے کہا کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا۔ ماں نے اپنے بچے کو گلے لگا لیا اور دونوں گھر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ اگلی کہانی، خرگوش اور اس کی ہمت۔ ایک جنگل میں 3 دوست رہتے تھے، خرگوش، گائے اور گھوڑا۔ تینوں کے دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے۔ اچانک جنگل میں کہیں سے ایک موٹا سا جنگلی کتا آ گیا۔ خرگوش کتے سے ڈر کے مارے ہمیشہ اپنی بل میں رہتا۔ کتا ہمیشہ اس کی تاک میں رہتا۔ ایک دن کتا جنگل میں گھومنے گیا اور خرگوش اپنی بل میں سے نکلا اور اپنے دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ گائے کے پاس گیا اور بولا، گائے میری دوست، میری جان بچاؤ، موٹا کتا ہمیشہ میری تاک میں لگا رہتا ہے، تم اپنے سینگوں سے اسے مار دو۔ میں تو اب اپنی بل سے بھی باہر نہیں نکل پاتا ہوں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی اس سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ جنگلی کتا ہے، وہ مجھے بھی مار سکتا ہے۔ گائے نے ایسے کہا۔ یہ کہہ کر گائے چرنے لگ گئی۔ پھر خرگوش اپنے دوست گھوڑے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ دوست، تمہیں ہی میری مدد کرنا ہوگی، تم لات مار کے اس کتے کی ٹانگ توڑ دو۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے مارنے سے پہلے وہ کتا بھاگ گیا تو پھر وہ میرا دشمن بن جائے گا اور وہ مجھے کبھی بھی کاٹ سکتا ہے۔ یہ گھوڑے کی ساری باتیں سن کر خرگوش بہت اداس ہو گیا۔ خرگوش اداس بیٹھا تھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی ننھی سی چڑیا آ گئی اور پوچھا کہ دوست خرگوش، تم کیوں اداس ہو؟ مجھے بتاؤ، شاید میں ہی تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ خرگوش نے کہا کہ ایک جنگلی کتا ہے، وہ مجھ پہ تاک لگائے بیٹھا رہتا ہے، میرے دوست تو میری مدد ہی نہیں کر رہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کتنے دنوں سے اپنی بل سے باہر ہی نہیں نکلا، میں بہت دن سے اپنی بل کے اندر ہی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، بس آج نکلا ہوں کیونکہ مجھے اپنے دوستوں سے مدد چاہیے تھی اور یہ ہیں کہ میری مدد ہی نہیں کر رہے۔ دوست، تم کب تک دوسروں سے مدد کرنی چاہیے، تمہیں اپنی مدد آپ کرنی ہوگی۔ اتنا کہہ کر چڑیا وہاں سے چلی گئی، لیکن خرگوش کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ کتے نے بہت تیز بھاگنا شروع کر دیا، لیکن خرگوش اس سے بھی تیز بھاگتا اور وہ اسے پکڑا نہ جاتا۔ اس طرح خرگوش نے اپنی مدد خود کی اور وہ اس جنگلی کتے سے بچ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، جو اپنی مدد خود کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو ریگولرلی آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے لیے میں، جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی کہانی، اس کا نام ہے مرغی اور اس کے بچے۔ پیارے بچوں، ایک تھی مرغی، 2 اس کے ننھے منھے سے بچے تھے، ایک کا نام تھا لالی اور ایک کا نام تھا نیلی۔ دونوں ہمیشہ لال چیز ہی کھانا پسند کرتے تھے، وہ کبھی کوئی اور رنگ کی چیز نہیں کھاتے تھے۔ دوسرے پرندوں کے بچے انہیں دیکھ کر بہت ہنستے تھے۔ ایک دن طوطے کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس آیا اور کہا